بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مفسر علام فرماتے ہیں وَنَزَلَ فِي هَزِيمَتِهِمْ لَمَّا أُشِيعَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قُتِلَ۔ آنے والی آیت کریمہ کے شان نزول کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ آنے والی آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی اور لوگ ہزیمت کے شکار ہونے لگے، پست ہمتی کے شکار ہونے لگے، غمگین ہو گئے۔ تو یہ اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی جب صحابہ کرام غمگین ہو گئے، پست ہمت ہو گئے، ان کی ہمتیں ٹوٹنے لگیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمتیں ٹوٹنے لگیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی۔ وقال لهم المنافقون، اور مخلص صحابہ کرام سے منافق مسلمان کہنے لگے، بولے ان کانا قتلا، اگر محمد رسول اللہ شہید کر دیے گئے ہیں تو فرجعوا الی دینکم، تب تو تم اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ جاؤ۔ اب جب محمد ہی نہیں رہے تو ان کا دین کیا رہے گا، اور وہ شہید ہو گئے، لہذا اب ان کے دین پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے جو آبائی دین ہیں، جو اپنا آبائی دین ہے اسی دین پر پلٹ کے آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ یہ اصل میں احد میں ایک منافق تھا، دشمن تھا۔ تو ایک منافق نے، ایک دشمن نے یہ خبر مشہور کر دی۔ وہ یہ تھا کہ اس نے جو وار کیا غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک پتھر پھینکا، اس پتھر سے آپ کے سامنے کے دندان مبارک میں سے ایک دانت شریف کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس دانت کے حصے کے ٹوٹنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں اور اضافہ ہو گیا۔ جیسے بعض لوگوں کے دانتوں میں جھری ہو جاتی ہے تو کچھ کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں تو برے لگتے ہیں، پوپلے معلوم ہوتے ہیں، بوڑھے لگنے، لیکن اللہ کے رسول کی جو کرچی الگ ہوئی تھی اس پتھر کی وجہ سے تو آپ کے حسن میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ بہرحال اس نے ایک پتھر مارا، آپ کا دندان مبارک کا ایک حصہ بھی اس سے شہید ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہ آیا، وار کیا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کے پاس حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی اس وقت پرچم بردار تھے۔ انہوں نے فوری دفاع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے۔ اس کا وار چونکہ ہو چکا تھا، وہ وار بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہونے کے حضرت مصعب بن عمیر کے اوپر ہو گیا اور آپ اس کے وار سے شہید ہو گئے۔ لیکن اس نے یہ سمجھا کہ میرا وار محمد رسول اللہ پر کام کر گیا، اور اس نے یہ کہہ کر کے فوری شور مچا دیا، قتل تو محمدن، معاذ اللہ، میں نے تو محمد رسول اللہ کو قتل کر دیا، اور یہ اس نے شور مچا دیا۔ پھر شیطان نے بھی اس میں ساتھ دیا اور وہ چیخ چیخ کر کے یہ بات جب مشہور ہو گئی تو صحابہ کرام کے قدم اکھڑنے لگے اور ان کی ہمتیں ٹوٹنے لگی۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور صحابہ کرام کو اطمینان دلایا گیا کہ اے صحابہ، محمد رسول اللہ اگر بالفرض شہید بھی ہو گئے، وہ وفات بھی پا گئے، تو کیا تم اپنا دین چھوڑ دو گے محمد رسول اللہ والا اور پھر اپنے آبائی دین پر چلے جاؤ گے؟ محمد رسول اللہ محمد ہی تو ہیں، رسول ہی تو ہیں، معبود تو نہیں ہے، پروردگار تو نہیں ہے کہ ان سے دین ہو۔ ہم نے انہیں مبلغ بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اگر وہ شہید ہو بھی گئے بالفرض، وہ تو شہید نہیں ہوئے، اگر وہ شہید ہو بھی جائیں تو تمہیں پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو سابق انبیاء کرام میں بھی ہوا ہے، وہ انبیاء کرام بھی شہید ہوئے ہیں، وہ بھی وفات پا گئے ہیں، مگر دین باقی رہا ہے۔ تو اے صحابہ، تم جب دین محمدی پر ایمان لا چکے ہو تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر شہادت ہو بھی جائے تو اس سے تمہیں دین سے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رسول ہیں، معبود نہیں ہے، رسول بھیجنے والے نہیں ہیں بلکہ رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ یہ تسلی دی گئی تو آیت کریمہ نازل ہوئی۔ سنیے، یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کی اس ہزیمت کے موقع پر جبکہ یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، وقال لهم المنافقون، اور پھر مخلص صحابہ کرام سے منافق صحابہ کہنے لگے، منافق مسلمان کہنے لگے، ان کان قتلا، اگر محمد رسول اللہ شہید کر دیے گئے تو فرجعوا الی دینکم،
تو اے لوگوں تم اپنے دین کی طرف پلٹ جاؤ. کون سے دین کی طرف؟ انہی آبائی دین کی طرف پلٹ جاؤ. تو آیت کریمہ نازل ہوئی وما محمد الا رسول. اے مومنو، اے صحابہ، محمد الرسول اللہ رسول ہی تو ہیں، معبود نہیں ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کتنے نبی رسول آئے ہیں. آئے، دنیا میں رہے، پیغام میں تبلیغ، انہوں نے پیغام پہنچایا، تبلیغ پیغام کیا، اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ بھی ایک رسول ہیں، سید المرسلین ہیں یہ اپنی جگہ، لیکن ہے تو رسول ہی. افئم ماتا او قتل کغیرہ، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں، او قتل کغیرہ، یا دوسرے انبیاء کی طرح وہ شہید کر دیے جائیں، تو ان قلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ رجعتم الی الکفر، تم کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے. حضرت مفسر فرماتے ہیں والجملۃ الاخیرۃ محل الاستفہام الانکاری، اس میں جو یہ دوسرا والا جملہ ہے ان قلبتم علی اعقابکم، یہ حمزہ استفہام اس پر ہی داخل ہے. محل استفہام انکاری یہی ہے. اے ما کان معبودن، یعنی محمد رسول ہی ہیں، کوئی معبود نہیں ہے. یہ سمجھ آیا؟ جملہ اخیرہ محل استفہام میں ہے، یعنی یہاں حمزہ استفہام کس پر داخل ہے؟ افئم مات پر. لیکن افئم مات میں حمزہ استفہام کا اصل محل یہ نہیں ہے اگر وہ مر جائیں، نہیں، اگر وہ شہید ہیں، بلکہ اصل استفہام دوسرے جملے متعلق انقلبتم علی اعقابکم. یہاں اگر رسول اللہ شہید ہو جائیں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ تو حمزہ استفہام کا محل کون ہے؟ انقلبتم علی اعقابکم، دوسرا جملہ ہے. ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو شخص بھی الٹے پاؤں پھر جائے گا، پلٹ جائے گا اپنے اسی دین کی طرف، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ کرے گا. اگر وہ دین سے پلٹ بھی جائے گا، دین محمدی سے، تو اس میں رب العالمین کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ کرے گا. وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ، یقیناً وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. تم دین محمدی پر قائم رہو گے تمہارا فائدہ ہے، تم دین محمدی چھوڑ دو گے تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ تمہارا اپنا نقصان ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ عنقریب شکر گزار بندوں کو جزا عطا فرمانے والا ہے، انعام دینے والا ہے. نعمہ بالثبات، یعنی اللہ کی نعمتوں کا جو شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو انہیں ثابت قدم رکھ کر کے، ثابت قدمی کی وجہ سے انہیں انعام دینے والا ہے، ثواب آخرت دینے والا ہے. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی جاندار قضاء الہی کے بغیر مر جائے. وما کان لنفس، کسی جاندار کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان تموت الا باذن اللہ، کہ وقت مقرر آنے سے پہلے وہ وقت مقرر پر قضاء الہی کے بغیر مر جائے، یہ نہیں. یعنی وقت پر موت آئے گی بھی تو اذن الہی سے اور قضاء الہی سے آئے گی. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی جاندار یا کوئی شخص بغیر قضاء الہی کے مر جائے وقت مقرر پر. کتاباً یہ مصدر ہے، یعنی مفعول مطلق ہے، مفعول لہو نہیں. اے کتب اللہ ذالک مؤجلاً، اصل عبارت کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مقرر کو لکھ دیا ہے، موت کے مقرر وقت کو اللہ نے لکھ دیا. کتب اللہ کتاباً، یہ ہونا مفعول مطلق. ضرب زید ضرباً، تو اللہ نے وقت مقرر لکھ دیا ہے. موقتاً، مؤجلاً بمانے موقتاً، مقرر وقت. لا یتقدم ولا یتأخر، موت اپنے مقرر وقت سے نہ تو مقدم ہوگی اور نہ مؤخر ہوگی، آگے پیچھے نہ ہوگی، اسی لمحے آئے گی. فلمن ہزمتم، اب کہا جا رہا ہے تسلی، تو پھر تم کیوں ہزیمت کا شکار ہو گئے؟ تم کیوں پسپا ہو گئے؟ تمہاری ہمتیں کیوں ٹوٹ گئیں؟ والہزیمۃ لا تدفع الموت والثبات لا یقطع الحیات، اور یہ بھی یقین رکھو کہ ہزیمت، تمہارا پسپا ہو جانا، تمہاری ہمتیں توڑ دینا، تمہارا بددل ہو جانا، یہ نہ تو موت کو دور کر سکتا ہے، لا تدفع الموت، نہ تو موت کو ختم کر سکتا ہے، دور کر سکتا، والثبات لا یقطع الحیات، اور تمہارا ثابت قدم رہنا یہ زندگی کو بھی ختم نہیں کر سکتا. یعنی اگر تم بزدل ہو کر کے میدان چھوڑ کے بھاگ آؤ اور وقت آ چکا ہے تو اس چلو 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 جی ہاں، تو اگر گفتگو چل رہی تھی
ہاں اگر تم میدان جہاد سے بھاگ کھڑے ہوئے اور چلے گئے تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ موت ختم ہو جائے گی، موت دفع ہو جائے گی؟ نہیں، تم جہاں بھی بھاگ کے جاؤ گے اگر موت کا مقرر وقت آ گیا تو موت وہیں آ جائے گی، لہذا تمہیں میدان جنگ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تم اگر ثابت قدم رہو اور میدان میں ڈٹے رہو تو ایسا نہیں ہے کہ میدان میں ڈٹنے سے تمہاری زندگی ختم ہو جائے، تمہارا ثابت قدم رہنا یہ تمہاری حیات کے رشتوں کو بھی ختم نہیں کر سکتا، تو تمہارا یہاں سے بھاگنا تمہاری موت کو دفع نہیں کر سکتا، اور تمہارا جمع رہنا یہ تمہاری زندگی کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو تم کیوں بھاگ رہے ہو، تم کیوں ہمت توڑ رہے ہو؟ وَمَن يُرِدْ بِعَمَلِهِ ثواب الدنیا، اور جو شخص بھی اپنے عمل سے ثواب دنیا چاہتا ہے، دنیا کا نفع چاہتا ہے، دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، اے جزاء منہا یعنی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، یا ثوابت دنیا کہا، ثواب کی تفسیر جزاء سے کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ ثواب کو عموماً اطلاق آخرت کے بدلے پر آتا ہے، ثواب دنیا نہیں کہا جاتا ہے، تو یہاں ثواب معنی میں کس کے ہے؟ جزا کے، اور جزا عام ہے چاہے وہ دنیا کا بدلہ ہو یا آخرت کا بدلہ ہو، تو اس لیے گویا یہاں خاص بول کر کے عام مراد، جزا عام ہے اور ثواب خاص ہے۔ یعنی جو شخص اپنے عمل سے دنیا کی جزا چاہتا ہے، دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے نؤتیہ منہا، تو ہم اسے دنیاوی فائدہ عطا فرما دیتے ہیں، تو ہم اسے دنیا کا فائدہ دیتے ہیں، ما قسم لہ، جتنا اس کی قسمت میں لکھا گیا ہے، جتنا اس کے نام مقسوم ہے، ہم اسے دنیا کا فائدہ دے دیتے ہیں، ولا حظ لہ فی الآخرہ، لیکن پھر آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، آخرت میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہوگا۔ تم نے یہاں کسی بھی نیک کام کو کر کے دنیا کا اجر چاہا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اجر دے دے گا، دنیا میں بدلہ دے دے گا، لیکن آخرت میں پھر اس کا کچھ نہیں ہے۔ عبادات ہی لے لیجئے، آپ نے نمازیں پڑھی، زکاتیں دیں، حج کی وغیرہ، اور یہ کس نے کیا؟ دنیا کے لیے کیا، دکھاوے کے لیے کیا، تو تمہیں یہی اس کا جو کچھ اجر ملنا ہے مل جائے گا، آخرت میں پھر اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو شخص اپنے عمل سے ثواب آخرت چاہتا ہے تو نؤتیہ منہا، تو ہم اسے آخرت کا ثواب دیتے ہیں، آخرت کا بھی دیتے ہیں اور دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ اے من ثوابہا، یعنی جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا ثواب دیتے ہیں، آخرت کا صلہ، آخرت میں انعام دیتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم ان قریب شکر گزار بندوں کو جزا دینے والے ہیں، ان کو صلہ دینے والے ہیں۔ وَكَأَيٍّ کم من نبی قتل، پھر فرمایا گیا اور کتنے انبی ایسے ہیں جو شہید کر دیے گئے۔ کأین اصل میں ایون تھا، ایون پر کاف تشبیہ داخل کیا تو کأین ہو گیا، لیکن جب کاف تشبیہ ہے تو جار ہے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کأین ہو جائے گا۔ یہ عین کی جو نون ہے یہ نون تنوین ہی ہے، نون ساکن نہیں ہے، تو کأین معنی میں ہے کم کے، کم ہونے کتنے، کأین یعنی کم من نبی قتل، کتنے انبیاء کرام کو شہید کر دیا گیا سابق، حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید کیے گئے، زکریا علیہ السلام شہید کیے گئے، تو کتنے انبیاء کرام کو قتل کر دیا گیا، اور ایک قرات میں قتل نہیں ہے بلکہ قاتلہ ہے، کأین من نبی قاتلہ، یعنی کتنے انبیاء کرام نے قتال کیا، جنگ کی ہے، جہاد کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قاتلہ کا جو فاعل ہے وہ اسی کی ضمیر ہے، معہو یہ خبر ہے، خبر مقدم، اور اس کا جو مبتدا ہے وہ ربیون کثیرون ہے، تو یہ خبر مقدم ہے اور وہ مبتدا مؤخر ہے۔ اب یوں کہیے کہ کتنے انبیاء کرام ہیں جنہیں قتل کر دیا گیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، معہو ربیون کثیرون، کثیر ان کے ساتھ بہت سے خدا کے نیک بندے، بہت سے اللہ والے، یا اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کتنے انبیاء کرام ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ والوں نے جہاد کیا۔ اب قاتلہ کا فاعل ربیون کثیر، کتنے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبیوں کے ساتھ جہاد کیا، لہذا تم محمد رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرنے آئے تھے، یہ پہلے بھی ہوا ہے کہ نبیوں کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا ہے۔ جموع کثیرتن، یہ ربیون کثیر کا ترجمہ کیا، یعنی بہت سی جماعتیں، بہت سے لوگ پہلے ان کے ساتھ میں جہاد کر چکے ہیں۔ فما وہنوا جبنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، تو وہ بزدل نہ ہوئے، انہوں نے ہمتیں نہ ہاری، لما اصابهم فی سبیل اللہ، راہ خدا میں انہیں جو بھی تکالیف پیش آئیں، جو بھی مشکلیں پیش آئیں، انہوں نے ہمت نہ ہاری، وہ بزدل نہ ہوئے۔ من الجراح فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ من الجراح،
ان لوگوں نے ہمت نہ ہاری، وہ بزدل نہ ہوئے، جو کچھ بھی راہ خدا میں انہیں مصیبتیں پیش آئیں، مثلا انہیں زخم پہنچے، وقتل انبیائہم، ان کے انبیاء کرام شہید کر دیے گئے، واصحابہم، ان کے ساتھی شہید کر دیے گئے۔ تو میدان جنگ میں تو یہ ہوتا ہی ہے، تو نبی بھی شہید کیے گئے، ساتھی بھی شہید کیے گئے، لیکن ان کی ہمتیں پست نہیں ہوئیں، وہ ہمت نہ ہارے۔ وما ضعفوا عن الجہاد، اور وہ جہاد سے کمزور بھی نہیں پڑے، بھاگے بھی نہیں جہاد سے، وہ جہاد سے کمزور بھی نہ پڑے۔ ومستکانوا، اور انہوں نے گھٹنے بھی نہیں ٹیکے، وہ ہمت نہیں ہارے اور وہ وہاں سے بھاگے بھی نہیں۔ ومستکانوا خضعوا لعدوهم، اور وہ دشمنوں کے سامنے انہوں نے عاجزی بھی اختیار نہ کی، دشمنوں کے سامنے لجاجت بھی نہ کی انہوں نے۔ کما فعلتم حین قیل، جس طرح کہ اے صحابہ تم نے کر لیا جب یہ بات مشہور کی گئی، قتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو اس نقشوں کو سامنے رکھ کے بتایا جا رہا ہے کہ تم تو بزدل ہو گئے، تم ہمت ہار گئے، تم بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن اس سے پہلے انبیاء کرام کے ساتھ میں جو ہوا وہاں نبی بھی شہید ہوئے، ساتھی بھی شہید ہوئے، انہیں زخم بھی پہنچے، مگر وہ نہیں بھاگے جس طرح تم اس خبر کے مشہور ہونے کے بعد بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اس میں انہیں تسلی دی گئی۔ واللہ یحب الصابرین، پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ علی البلاء، جو مصیبتوں پر بلاؤں پر صبر کرتے ہیں اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ اے یصیبہم، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ وما کان قولہم عند قتل نبیہم مع ثباتہم وصبرہم، پھر فرمایا گیا وما کان قولہم، ان کا قول صرف یہی ہوتا تھا، ما کان قولہم، ان کا اور کوئی قول نہیں، الا ان قالوا، مگر وہ یہی کہتے تھے، یعنی ان مصائب کے وقت بھی، ان مشکلات میں بھی، آزمائش میں بھی ان کی جو گفتگو ہوتی تھی، ان کی زبان پر جو کلام جاری ہوتا تھا وہ کوئی شکوہ شکایت والا نہیں، کوئی اور نہیں، وہ اگر کہتے تھے کچھ تو صرف یہ دعا کرتے تھے، ربنا اغفر لنا، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما۔ وما کان قولہم عند قتل نبیہم مع ثباتہم وصبرہم، ان کے ثابت قدمی اور ان کے صبر کے باوجود ان کے نبیوں کو قتل کرنے کے وقت بھی ان کی زبان پر اور کچھ نہ ہوتا تھا، ان کی زبان پر صرف یہ ہوتا تھا الا ان قالوا، وہ فقط یہی دعا کرتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اسراف کو یعنی ہماری ان زیادتیوں کو بخش دے جو ہم نے اپنے معاملے میں کی ہیں۔ تجاوزنا الحد، اسرافنا یعنی ہم نے جو حد سے تجاوز کیا ہے اس کو بھی تو معاف فرما دے، فی امرنا، ہمارے اپنے معاملے میں جو ہم سے تجاوز ہو گیا ہے، جو زیادتیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما۔ ایذانا بان ما اصابہم لسوء فعلہم، اور یہ اس بات کی خبر دینے کے لیے تھا، یہ اس بات کو بتلانے کے لیے تھا، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ما اصابہم لسوء فعلہم، کہ انہیں جو کچھ بھی پیش آیا ہے، جو کچھ بھی مشکل ان کو پیش آئی ہے وہ صرف ان کی کوتاہ عملی کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ ان کے سوء فعل کی وجہ سے، انہی کی کوتاہ عملی کی وجہ سے، وحسما لانفسہم، اور یہ ان کے اپنے کفسر نفسی کو ظاہر کرنے کے لیے بات تھی، یعنی بالکل ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، اس کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، اے اللہ ہم سے جو حد سے تجاوز ہو گیا، ہماری زیادتی ہیں وہ ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ کس لیے تھا؟ حالانکہ وہ تو میدان جہاد میں ڈٹے ہوئے ہیں، کسر نفسی ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم نیکیاں کرنے پر بھی گناہوں کی اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، تو یہ کسر نفسی بعض ہوتے نہیں ہیں۔ بھائی کتنے نیک لوگوں کو آپ دیکھیں، بھائی ہم بہت گناہ گار آدمی ہیں، 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، متقی پر ہے، تسبیح، اور لیکن آپ اگر کبھی ارے بھائی میں تو گناہوں میں بالکل لتڑا ہوا ہوں، سراسر گناہ، تو یہ گناہوں میں ہوں، کبھی ان کو کسی گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ عبادت اور ریاض میں تسبیح تحلیل میں دیکھا، ان کا یہ کہنا میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، یہ کیا ہے؟ کسر نفسی ہے۔ تو ان حضرات کا، انبیاء سابقین سے پہلے جو ساتھی تھے، ان کا اس کے باوجود یہ کہنا، وہ ثابت قدم بھی رہے، صبر کبھی مظاہرہ کرتے رہے اپنے انبیاء کے قتل پر، ساری مشکلیں اور بلائیں بھی جھیلتے رہے، پھر بھی یہ کہنا ہے اللہ تو ہماری جو حد سے تجاوز ہو گئی ہیں ہمارے معاملے میں، ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یہ حسما لانفسہم، ان کے کسر نفسی کو ظاہر کرنے کے لیے تھا۔ وثبت اقدامنا، اور ان کی یہ دعا ہوتی تھی کہ اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھ، میدان جہاد میں ہیں، ہمارے قدم اکھڑ نہ جائیں، اے اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھ، بالقوت علی الجہاد، یعنی ہمیں جہاد پر قوت عطا فرما کر ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے اللہ تو ہمیں کافروں پر نصرت عطا فرما، کافروں پر غلبہ عطا فرما۔
تو یہ دعائیں کرتے تھے کہ ہمیں معاف فرما دے اور کافروں پر ہمیں غلبہ عطا فرما. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا بھی اجر عطا فرمایا، دنیا میں بھی جزا، دنیا کا بھی صلہ دیا انہیں. جب انہوں نے یہ دعائیں کی، کسر نفسی کا اظہار کیا، تو اللہ نے انہیں ثواب دنیا یعنی دنیا کا بھی فائدہ دیا. اور دنیا کا فائدہ کیا تھا؟ النصر والغنیمہ، انہیں فتح و نصرت سے نوازا. والغنیمہ، انہیں مال غنیمت سے بھی مالا مال کیا. اگر شہید ہو گئے تو سبحان اللہ فتح درجہ شہادت، اور اگر وہ کامیاب ہو کے واپس آئے تو فتح کا جھنڈا انہوں نے بلند کیا. اور دوسرے جو مال غنیمت تھا وہ تو یہ فتح و نصرت اور مال غنیمت یہ دونوں کہاں کی جزا ہیں؟ دونوں دنیا کی جزا ہیں. تو ہم نے انہیں دنیا کی بھی جزا دی اور آخرت بھی. وحسن ثواب الآخرہ، اور ہم نے ثواب آخرت سے بھی انہیں نوازا. ثواب آخرت اپنی جگہ، حسن ثواب آخرت یعنی ایک تو ثواب آخرت ہے اور ایک ثواب آخرت کی بھی اور بہترین صورت جو ہے، بہترین جزا. اور ہم نے انہیں ثواب آخرت کے حسن سے نوازا. اے الجنت، ثواب آخرت جنت ہے. وحسنہ التفضل فوق الاستحقاق، اور حسن ثواب کیا ہے؟ حسن ثواب ہے استحقاق سے زیادہ عطا فرمانا. ایک مستحق ہے کہ اسے اتنا بدلہ ملنا ہے، اسے اتنا بدلہ دے کر کے اس سے بھی زیادہ اسے دیا جائے، یہ کہلائے گا حسن. آپ نے کسی رکشہ والے سے بات کی اور اسے 20 روپے طے کر لیے یونیورسٹی تک، 20 روپے اس کے واجب بنتے ہیں بالکل، لیکن جب آپ یہاں اترے آ کر کے تو آپ نے اسے 10 روپے کا نوٹ اور دے دیا. استحقاق کتنا تھا اس کا؟ 20 روپے، لیکن استحقاق سے بھی آپ نے اوپر 10 روپے دے دیے. یہ حسن اجر ہوا. اجر تو اس کا 20 روپے تھا، اجرت اس کی 20 روپے تھی، لیکن آپ نے اس سے بڑھ کر کے دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انہیں دنیا میں بھی نوازا، انہیں فتح و نصرت سے نوازا، انہیں مال غنیمت سے مالا مال کیا، اور انہیں پھر ہم نے حسن ثواب آخرت سے بھی نوازا. ثواب آخرت جنت، اور جو جنت کے مستحق تھے، جس جنت کے جس درجے کے مستحق، ہم نے اس سے بھی بلند انہیں درجہ عطا فرمایا. وحسن تفضل، اور حسن سے مراد یہاں تفضل فوق الاستحقاق یعنی استحقاق سے بڑھ کر کے دینا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے، محبوب رکھتا ہے.